اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک۔ مقافات عمل، یہ بیان 9 دسمبر 2000 ہفتے کی تربیتی مجلس کا بیان ہے۔ سب سے بڑی دولت قرآن مجید، ظاہر کو دیکھنا ہے تو 30 پاروں کی یہی ایک جلد ہے جو بغیر کسی تحریف کے ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے، باقی سب آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی۔ یہاں پر تمام آسمانی کتابوں سے مراد توریت، انجیل اور زبور ہیں۔ باقی جتنی کتابیں ہیں ان میں اتنا رد و بدل ہو چکا ہے کہ تحریف کے لفظ سے بھی معاملہ پار ہو گیا۔ مارکیٹ میں جو نئے ایڈیشن آئے ہیں ان کا متن ان کتابوں کے الفاظ سے مختلف ہے جو سابقہ پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ اتنی منمانی کی گئی کہ اصل عبارتوں میں کچھ بھی تحریفیں کر دی گئیں، حالانکہ تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اوریجنل ہے اور کچھ حصوں میں رد و بدل کیا گیا۔ مارکیٹ میں جو اویلیبل ہے نسخے، ان میں اصل کچھ بھی باقی نہیں رہا، وہ سب کا پورا امینڈمنٹ کیا ہوا ہے۔ یہ اعجاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ یہ کتاب جیسی نازل ہوئی تھی ایک حرف ایک لفظ کی تبدیلی کے بغیر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ خارجیوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ہی کے گھر میں قید کر دیا۔ خارجیوں کے جو مطالبے تھے ان میں بڑا مطالبہ یہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ ایک بڑا فتنہ تھا جس سے آپ دوچار ہوئے، چنانچہ قید میں اپنے ہی گھر میں آپ جب کہ تلاوت فرما رہے تھے شہید کر دیے گئے۔ یہ کلام مجید ترکی کے ایک کتب خانے میں آج بھی محفوظ ہے۔ اسی کلام مجید کو مستند مان کر اس کی کاپیز تیار کی گئی۔ اس میں اعراب یعنی زیر زبر پیش بعد میں لگائے گئے، مگر حروف الفاظ من و عن وہی ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس ایک ایسی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ کسی اور قوم، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے پاس نہیں ہے، لیکن اکثر مسلمان خود اس سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سبق دیتے ہیں مسلمانوں کے دشمنوں اور کافروں کے ذریعے کہ مارو ان مسلمانوں کو، اس لیے کہ اتنی قیمتی کتاب ان کے پاس ہے، مگر یہ ایسے بے ڈھنگے ہیں کہ اس سے کچھ بھی سبق نہیں لیتے۔ مذکورہ بالا تحریر 17 فروری 1964 شب دوشنبہ کی مجلس میں پیر و مرشد حضرت قبلہ حمید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو کاغذ پر منتقل کر کے فہم و عمل حصے دوم میں شامل کی گئی۔ اس وقت ہندو مسلم فسادات عروج پر تھے، بات بات پر جھگڑے ہوتے تھے، مسلمانوں کا خون بہت سستا ہو گیا تھا، بات بات پر مار کٹائی ہوتی، مسلمان بے دریغ قتل کیے جاتے، انہیں لوٹ لیا جاتا، عورتوں کی عفت پامال ہو رہی تھی، ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب جاری تھا۔ اس تناظر میں حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے اس حصے کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت قبلہ کا انداز دیکھیے، اس میں مسلمانوں کی یہ ترجمانی نہیں ہے کہ ارے کافروں کیوں ہمیں مار رہے ہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ حضرت قبلہ کا یہ انداز نہیں ہے۔ حضرت قبلہ ان واقعات پر ایک نصیحت، ایک تلقین فرما رہے ہیں، عبرت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے صاحب بصیرت لوگو، اگر تمہارے اندر صحیح فہم ہے تو عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کسی پر لعن طعن کرنا، کسی کو گالی گلوچ کرنا بہت آسان ہے، اور کسی بات سے عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا اور اپنی زندگی سنوار لینا بالکل الگ بات ہے۔ چنانچہ پیر و مرشد حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ کسی قوم اور کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، لیکن اکثر مسلمان خود اس سے غافل ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سبق دیتے ہیں کہ ان کے دشمنوں اور کافروں کے ذریعے کہ مارو ان مسلمانوں کو کہ اتنی قیمتی کتاب ان کے پاس ہے، مگر یہ ایسے بے ڈھنگے ہیں کہ اس سے ہدایت کا سبق نہیں لیتے۔ ہمارے پاس جو اللہ کا کلام ہے، ایک زندہ کلام ہے، اس کے زیر و زبر میں کہیں فرق نہیں ہوا، کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی۔ دیگر آسمانی کتابوں کے دفتر تحریف ہو گئے، کسی کتاب میں 200 سال بعد تو کسی کتاب میں 400 سال بعد کوئی بھی کتاب اپنے اصلی لفظوں میں نہیں رہی سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کی ترتیب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ بات نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابت وغیرہ کی غلطیوں کو درست فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو ترتیب فرمائی، وہی ترتیب آج تک اپنے معنی کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور عطا فرمایا کہ جو معنی حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور ان حضرات کو بھی ملے، اور ہر ایک کے پاس قرآن کا ایک گوہر اور ایک جوہر موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جامع ہیں۔ اب یہاں پر معنوی حیثیت سے جب بات ہوتی ہے، یعنی جب تفسیر کریں گے تو ایک ایک آیت کی تفسیر میں کئی جلدیں تیار ہو گئیں۔ تفسیر اور اولیاء اللہ جو سبق دیں گے وہ تفسیر کا بھی ماں حاصل ہے، اور کلام اللہ کا بھی ماں حاصل ہے، یعنی دل کے اندر بات اتر جاتی ہے، اسے اعتبار کر لینا کہتے ہیں۔ عبرت حاصل کریں۔ تفسیر ایک باقاعدہ فن ہے، ایک باقاعدہ عنوان ہے، اور تعبیر یہ ہے کہ مفہوم کو اپنے آپ پر منطبق کر لیں، اپنے برتاؤ میں لے آئیں، اور زندگی کا سفر اسے نور ہدایت بنا کر اسی روشنی میں طے کریں، شاہراہ زندگی کے لیے اسے روشن چراغ بنا لیں۔ یہ سب تعبیر کہلاتا ہے۔ تفسیر اور تعبیر میں فرق ہے۔ تفسیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے نکلا، کہاں سے آیا، اس کے معنی کیا ہیں، کس کس موقع پر استعمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعبیر کا معاملہ الگ ہے، عبرت حاصل کرنا، سبق لینا، اور پھر اسے اپنی جان کا حصہ بنا لینا تعبیر کے ذیل میں آتا ہے۔ اولیاء اللہ نے اسی طرز عمل کو اپنایا۔ جو اللہ کے دوست اور اللہ کے مقرب کہلاتے ہیں، ان کے پاس یہی طریق ہے۔ ہر ایک کے پاس قرآن کا ایک جوہر اور ایک گوہر موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جامع ہیں۔ کچھ ہوش رکھ کہ آپ سے ہو جانا بے خبر، راہ فنا یہی ہے، مقام بقا ہے یہ۔ رہنا گزر کے آپ سے محو جمال حق، راہ فنا یہی ہے، مقام بقا ہے یہ۔ ہوش کیا رکھنا ہے، یعنی جو میری حقیقت ہے، یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہوش رکھنا، اور جو رشتے مٹ جانے والے ہیں، جو تعلقات ختم ہونے والے ہیں، ان سے بے خبر ہو جانا۔ فقط ایک ہی رشتہ، ایک ہی حسب و نسب باقی رہے گا، اور یہ ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن تمام حسب نسب فنا ہو جائیں گے، کسی کا حسب رہے گا نہ نسب۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے سوا سب مٹ جائیں گے۔ اس بات پر ایمان لا کر اس دنیاوی زندگی میں وہ حسب و نسب نقد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دوست کو پالو، تنزیہ ہے حسب میرا، تشبیہ ہے نسب، ہے عارفان حق پہ آیا خاندان میرا۔ بطن صاحب قبلہ کا شعر ہے۔ پہلے تنزیہ کے معنی سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ منزہ ہے، یعنی وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا نہ رشتہ دار، وہ ان سب سے پاک ہے۔
وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ رشتے ناتوں کا محتاج ہے، نہ کھانے پینے کا، نہ سونے جاگنے کا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بشری صفت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مقام تنزیہ کہلاتا ہے۔ اب تشبیہ کے معنی بھی سمجھ لیں۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے۔ کیسے پھینکے؟ ہاتھ سے پھینکے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہاتھ کا تصور نہیں۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک یہ انسانوں کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں۔ خالق کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا تصور مرادی معنوں میں آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے چہرے کا لفظ آئے گا یا ہاتھ کا لفظ آئے گا، یا جب اللہ تعالیٰ کے لیے غصے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سب تشبیہات کہلاتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ضرور ہے لیکن سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں۔ جس طرح مجھے سننے کے لیے کان ہونے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں، وہ سنتا ہے۔ کانوں سے ہم جو سنتے ہیں اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ یہ جو ہمارے چہرے پر کان نظر آتے ہیں انہی پر بس نہیں ہے، یعنی ان بیرونی کانوں کو مکمل سماعت کا ذریعہ نہیں کہا جا سکتا۔ کان کے اندر ایک پردہ ہے، آواز سے اس پردے پر ارتعاش ہوتا ہے۔ پردے سے ملحق ایک جھلی بھی ہے، اور اندر دیکھیں تو ایک چھوٹا سا ڈرم ہے۔ یہ ڈرم باریک نسوں سے جڑا ہوا ہے۔ ان نسوں کا تعلق ایک طرف سے چھوٹے سے ڈرم سے ہے تو دوسری طرف دماغ سے ہے۔ اس پورے عمل سے گزر کر آواز دماغ تک پہنچتی ہے۔ اس سسٹم میں ذرا بھی بگاڑ آیا تو سماعت متاثر ہوتی ہے۔ اس سارے سسٹم کا عمل سننا کہلاتا ہے۔ اسی طرح دیکھنا ہے۔ ہمارے چہرے پر جو آنکھیں ہیں بس وہ دیکھتی ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ آنکھ کے اندر جتنے ذرائع منظر کو دماغ تک پہنچانے کے لیے ہیں وہ پورا عمل دیکھنا کہلاتا ہے۔ اس سسٹم میں کہیں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے تو دیکھنے کی صفت متاثر ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ چشمہ لگا ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو پردے پر عکس پڑتا ہے اس میں اور جو لینس ہے اس کے نمبر میں فرق واقع ہو گیا، چونکہ وہ ڈسٹرب ہو گیا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اوریجنل سسٹم، اس لیے یہ مصنوعی نمبر لگانے پڑتے ہیں۔ اسی طرح اس سسٹم میں جو کیمیکل استعمال میں آتے ہیں وہ کم ہو جائیں یا کوئی نقص آ جائے تو نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے مصنوعی طور پر ان کیمیوں کو دور کرتے ہوئے چشمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم تنزیہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے منزہ ہے۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اسے ان اعضاء کی ضرورت نہیں۔ وہ تو ان سارے اعضاء کا خالق ہے، وہ سارے اعضاء کا بنانے والا ہے۔ یہ جو ہمارا ذہن ہے اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ دماغ میں مختلف شریانیں ہیں، دماغ میں مختلف قسم کے مواد بھرے ہوئے ہیں۔ آج کمپیوٹر کی شکل میں مصنوعی دماغ ہمارے استعمال میں ہے۔ آج دنیا جہاں چاند، سورج، ستاروں تمام کی تفصیلی معلومات، ان کے ناپ، گنتیاں، یہ تمام ریکارڈ کمپیوٹر کی ایک چھوٹی سی چپ یا ایک چھوٹی سی سی ڈی میں سما جاتا ہے، اور ہم اس پر نازاں بھی ہیں۔ مگر ازل سے ابد تک پورا ریکارڈ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور وہاں کسی کمپیوٹر سی ڈی کی ضرورت نہیں۔ اس کے پاس مکمل ریکارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کا ذہن ایسا بنایا کہ اس نے کمپیوٹر ایجاد کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کے کمپیوٹر وغیرہ کی حاجت نہیں۔ یہ ساری بحث اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے کی تشریح سمجھنے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حاجت روا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں، وہ تو ہر قسم کی صحت دینے والا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو سوچنا ہی بیکار ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت مند ہے یا بیمار ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ تنزیہ ہے حسب میرا، تشبیہ ہے نسب، ہے عارفان حق پہ عیاں خاندان میرا۔
اس شعر پر آئندہ کسی اور وقت مزید بات کریں گے۔ آگے فہم و عمل کی عبارت ہے، دل کیا ہے؟ جلوہ گاہ حق ہے۔ اب یہاں ہم کو دل کی تعریف اس طریقے سے کرنا ہے کہ دل اس وقت تک دل نہیں جب تک کہ وہ اپنے شیخ کی دانش سے رنگین نہ ہو۔ دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بودی چمن، یعنی اگر میرے دل میں وسعت ہوتی تو یہ جو جہان تجھے نظر آ رہا ہے بے نشان ہو جاتا، یہ باقی نہیں رہتا۔ دل وسیع نہیں ہے کیونکہ شیخ کی دانش سے رنگین نہیں ہوا۔ شیخ کی دانش کیا ہے؟ یہ جو پہلا سبق ہے کہ میری حقیقت نور ہے، میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، یہ میرے شیخ ہی کی سمجھ ہے۔ جب میں اپنے شیخ کی اس سمجھ سے رنگین ہو جاؤں گا تو یہ کیا ہوا؟ دل جو سمجھ کا گھر ہے اس میں واقعی سمجھ سمانا شروع ہو جائے گی۔ دل کیا ہے؟ دانش ہے، اور دانش سمجھ کو کہتے ہیں۔ سمجھ کے دو رخ ہیں، ایک دنیا اور کثرت کے تعلق سے اور دوسرے دین کے تعلق سے۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان میں ہم دوست کو پالیں۔ دین کا کیا مقصد ہے؟ دوست کو پانا ہے۔ بہت سے نام لیے اولیاء اللہ کے، مرشد کا نام بھی لیے، لیکن نقطہ کیا نکلا؟ نور۔ یہاں دو نام لیے، عہد، احمد۔ احد سے ہے اسم، احمد ہے مسمى۔ یہ بات سمجھ سے ذرا قریب ہو رہی ہے۔ کیسے قریب ہو رہی ہے؟ گنج مخفی سے کیا ظاہر ہوا؟ مسمى ظاہر ہوا، جہاں نام وہی نام والا۔ دوئی جس کے دل سے مٹے وہی سمجھے کہ میں کس طرح ایک کا دو ہوا ہوں۔ وجود ایک یعنی انا، دیکھنے کا شوق ہوا، کہاں ہوا؟ وجود واحد میں ہوا۔ تو وجود واحد میں یہ دوئی نظر آئی، کیا ہے وہ؟ ایک رب، ایک عبد۔ مقام عبدیت کیا ہے؟ جہاں اسم ہے مسمى کا ظہور ہوا، یعنی نام سے نام والے کا ظہور ہوا۔ مقام بندگی دے کر نالوں شان خداوندی، یعنی مقام بندگی کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے کہ مسمى سے حقیقت الگ نہیں ہے۔ نام کیا ہے؟ پا نام والے کا نشان۔ نام والے کا نشان کیا ہے؟ یہ ہے علم تصوف کا خلاصہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے شان خدا کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و احباب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی بیان کا باقی خلاصہ آگے کل کی مجلس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔